اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اپنے بچیوں، اپنے نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں سے کچھ عرض کروں، ایک شعر ہم پہ مسلط بدماشیہ کے نام: اے چارہ گرو، یہ ان کے نام ہے جو ہماری کشتی کے ناخدا ہیں اور خود ہی ہماری کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اسے ڈبونے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے، اسے بمر میں چھوڑنے کے لیے۔ رب العزت کی قسم، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں، روس سے، امریکہ سے، چین سے، ہندوستان سے، اسرائیل سے، کسی بیرونی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں، نہ کبھی تھا 1947 سے لے کے اب تک۔ پاکستان کو پہلے بھی ہم نے دولت کیا اور اب بھی پاکستان خطرات کے بمر میں، خطرات کی دلدل میں گھرا ہوا ہے۔ تو اب بھی پاکستان کو جتنے خطرات ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہیں، اور وہ پاکستان پہ مسلط 5 سے 10 ہزار جرائم پیشہ گروہ، جس کو میں بدماشیہ کا نام دیتا ہوں، اس سے ہے۔ خدا جانتا ہے ان کے ذاتی مفادات ہیں، خاندانی گروہی مفادات ہیں، یا پھر یہ اتنے بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، نااہل ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، جو نعوذ باللہ خاکم بدہن پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، پاکستان میں خون ریز خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، جس میں کروڑوں لوگ شہید ہوں۔ انشاءاللہ میرا پروردگار جو رحیم بھی ہے، ہم پہ کریم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، وہ ان گھٹیا لوگوں کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور ہم اپنا تن، من، دن، جان، مال سب کچھ قربان کر کے انشاءاللہ العزیز اس دھرتی کی سالمیت کو برقرار رکھیں گے، اور خود میں خانہ جنگی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے بھی ہیں خاکی پوش، سفید پوش، سب میرے بچے ہیں۔ نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، قیدی نمبر 804 کا کوئی چاہنے والا ہو، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ہوں، سب میرے بچے ہیں۔ میری عمر کے میرے بھائی ہیں، باقی سب میرے بچے ہیں۔ ہم آپس میں لڑائی جنگ نہیں کریں گے، خانہ جنگی نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جزید کا، یہ طاغوت کا، یہ جلوت کا ایجنڈا، فرعون کا، نمرود کا، انشاءاللہ ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب ان کے نام وہی شعر جو نامکمل رہ گیا تھا: اے چارہ گرو، اے چارہ گرو، موقوف کرو للہ یہ رسم چارہ گری، ہم تم کو مسیحا مان گئے، ہم درد کا درماں جان گئے۔ اور ظالموں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم کتنے مسیحا ہو، کس نسل بد نسل کے مسیحا ہو، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں خطرات کس سے اور کیسے لاحق ہیں۔ اب آپ کے چارہ گری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم انشاءاللہ اپنا مستقبل خود ہی محفوظ بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، خوشحال بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی ویڈیو میرے نوجوانوں، آپ کے نام آپ کو مبارک ہو۔ طاغوت کا، جلوت کا، دجال تو انہوں نے ایسے بنایا ہوا ہے۔ دجال کون سا دجال؟ طاغوت، جلوت، فرعون، نمرود، یزید کا استعماری نظام، استحصالی نظام، لوٹ کھسوٹ کا نظام، ظلم کا نظام، جبر کا نظام، تشدد کا نظام، دہشت کا نظام، وحشت کا نظام، خوف کا نظام برباد ہونے نہیں جا رہا، برباد ہو چکا۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نظام، جس کو چند گٹیا سیاستدانوں نے، چند گٹیا مجرمانہ ذہنیت کے جرنیلوں نے، ججوں نے، بیوروکریسی نے ترتیب دیا تھا آج سے 40 سال پہلے. روز اول سے کوئی یہ مثالی نہیں تھا، لیکن آج سے 40 سال پہلے 1985 سے، خصوصاً 78 79 85 سے اس نظام کو ترتیب دیا گیا جو ہماری شاہراہ ہندوستان کے قبضے میں نہیں ہے. جیسے یہ ہمیں بتاتے ہیں ہماری شاہراہ اس بدماشیہ کے قبضے میں ہے، جسے ہم نے چھڑوانا ہے. ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل یہ طریق کر دیں گے ہم اگر ان سے اپنی جان نہ چھڑوائی تو. ان کے قبضہ جان میں ہے، ان کے پنجے یزیدی میں ہماری رگے جاں پکڑی ہوئی ہے جو ہم پہ مسلط ہیں. تو مبارک ہو آپ کو، آپ نے ایک پرچی کا میدان جیت لیا، امن کا راستہ اپنا کے آپ نے وہ میدان جیت لیا. یہ الگ بات ہے کہ وقت کا یزید، وقت کا فرعون، وقت کا نمرود، وقت کا جلوت حق بات کو مان نہیں رہا، عوام کی رائے کو مان نہیں رہا، آزادانہ رائے دہی کو یہ مان نہیں رہا. یہ جو کچھ عوام نے کیا ہے یہ اس میں اپنی تمام تر ریاستی طاقت کے ساتھ رد و بدل کر رہا ہے، اور اس کو تو کبھی بھی قوم قبول نہیں کرے گی. میرے نوجوان بچے بچیاں قبول نہیں کریں گے. بہتر ہے پرچی کو مان لو، عوام کے فیصلے کو پرچی کی صورت مان لو، پرامن ووٹ کی پرچی جو آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا ہے تمام بدماشیہ کے، تمام ظالموں کے، جابروں کے، جزیدوں کے، فرعونوں کے، اس کو مان لو. وگرنہ پھر اس قوم میں اب نوجوانوں میں برچھی اٹھانے کا حوصلہ بھی ہے. پھر برچھی چلے گی تو پھر آپ کا کچھ نہیں بچے گا. ہم تو پھر بھی 22-24 کروڑ میں سے کوئی 2-4 کروڑ بچ جائیں گے، آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا، آپ کی نسلیں بھی باقی نہیں رہیں گی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ظلم کا نظام، جبر کا، استحصال کا، استعمار کا برباد ہو چکا، ہر روز گر رہا ہے. آپ نے دیکھا اس الیکشن کے نام پہ، جسے میں الیکشن نہیں مانتا، اسے میں ریاستی دہشت گردی کہتا ہوں. ریاستی نہیں، ریاستی اداروں کی جو انہوں نے ہم عوام کے اوپر کی ہے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ہماری رائے دہی پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ برباد ہو رہے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کا ادارہ برباد ہو چکا، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ اپنی فرائض انجام نہیں دے سکا. اس کا مطلب ہے وہ ختم ہو چکا، اس کی عینی حیثیت ختم ہو چکی، قانونی حیثیت ختم ہو چکی. یہ حرام زادہ سکندر سلطان راجہ اور اس کے نیچے یہ خود تمام جو انتخابی قوانین ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو آر او تھے وہ اس دفعہ عدلیہ کے بجائے انتظامیہ سے لیے گئے تھے. عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، یہ بیوروکریسی اسے انتظامیہ کہتے ہیں، جس میں بہت زیادہ حرام زادے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی وہی گل کھلائے جو 2018 میں عدلیہ کے آر او نے کھلائے تھے. تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ یہ بدماشیہ ہے، ان میں انکسر ہے. کچھ مجرمانہ ذہنیت کے جرنیلوں میں، ججوں میں، عدلیہ میں، مقنہ میں، سیاستدانوں میں، تو وہ یہی بدماشیہ بنتی ہے. اور ایک آپ کو خوش آئند بات بھی بتا دوں، جو 1971 کے بعد اب تک بچا کھچا پاکستان ہے، وہ اب تک پتہ کیوں قائم ہے؟ یہاں ان ریاستی اداروں میں اکثریت، اور خصوصاً 45 سال سے، 85 سے لے کے اب تک جو حرام زادوں کی اکثریت میں جو ہیں مجرمانہ ذہنیت کے حرام زادے، جنہوں نے مل کر، سیاستدانوں نے،
ब्यूरोक्रेटों ने, जजों ने, जर्नलों ने, जो भी इससे फायदा उठाने वाले थे, उन्होंने इस निज़ाम को तरतीब दिया। उसमें अक्सरियत तो बदबख्तों की है, बद नस्लों की है, गंदे अंडों की है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की कसम उसमें चंद हीरे हैं, चंद गौहरे नायाब हैं। वो बैरिस्टर गौहर की मैं बात नहीं कर रहा, कोई मुझे इस पे वीगो डाला वाला ना आ जाए कि मैं बैरिस्टर गौहर की बात कर रहा हूँ। अदारों में बैठे, मैं आपको मिसाल देता हूँ, रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहिब, रिटायर्ड जनरल नईम लोधी साहिब, रिटायर्ड सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहिब, उस जैसे बहुत से, और शाहब सिद्दल साहिब, और बहुत से हैं। कुछ ऐसे हैं उनके मैं नाम लूंगा तो कहेंगे कि ये अपनी यारी निभा रहा है, वरना मेरा दिल तो सबसे पहले यही करता था कि मैं रिटायर्ड डीएसपी, यहाँ मरहूम राना रशीद साहब, वो पाकिस्तान का चमकता दमकता सितारा था। वहीं अजीजुल्लाह खान साहब बहावलपुर वाले, जो आजकल मुझे ये नहीं समझ आती उनका अस्करिया से क्या तलक, वो आजकल अस्करिया 10 में मुकीम है। मैं नाम लेता लेकिन मैं डर रहा हूँ। और भी बहुत से, एक चपड़ासी से लेकर एक जज तक, एक मेरे जैसे वर्ची से लेकर एक जर्नैल तक, हर अदारे में हीरे हैं, लेकिन वो तादाद में कम हैं, बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हो सकता है कि खुदा उन्हीं को, इन्हीं चपड़ासियों को, मैं भी चपड़ासी रहा हूं, मुझे फख्र है चपड़ासी होने पे, हम हलाल की खाते हैं। चपड़ासी होना जुर्म नहीं, हम मजदूर हैं। जिस तरह एक जज मजदूर है, वो जज बनकर मजदूरी करता है, हम चपड़ासी बनकर मजदूरी करते हैं और अपनी हलाल की खाते हैं। हमें शर्म इस बात पे हो अगर हम हराम खाएं। तो हो सकता है यही इस फिरौन, इस यजीद, इस नमरूद के घर वक्त हाज़िर के इब्राहीम पैदा हो जाएं, मूसा पैदा हो जाएं और इनको इनके मंत की अंजाम तक पहुंचा दें। और ये वैसे भी खुदा की सुन्नत है कि ऐसा ही होता है कि जब कोई फिरौन हो तो मूसा आता है, जब कोई नमरूद हो तो इब्राहीम आता है। वीडियो फिर तवील हो गई, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। तैयार रहिए, अभी मैच शुरू हुआ है, मैच हमारा लंबा है, 1, 2, 4, 5, 10 साल भी इस पे लग सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमको कामयाबियां देनी शुरू कर दी हैं। हमने हिम्मतें, हौसले जान रखने हैं। कितने भी राह में मुसाइब आए, मुश्किलात आए, हमें घबराना नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल कायम रखना है। और यजीद को इसके अंजाम, यजीद इब्ने मुआविया कह रहा हूँ, वैसे तो यजीद बस्तामी साहब हैं। बेशुमार यजीद नाम का मतलब है जायद होना, वो नाम की खराबी नहीं, उसकी जो असल फितरत थी वो बदखसलत था, मुआविया का बेटा। तो अब हम पे उस जैसे बेशुमार हैं जो बदमाशिया का रूप धार चुके हैं। हमें इनसे हिस्सा, अपना हकूक लेने हैं, अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ लेना है। अगर वोट की पर्ची से नहीं तो फिर बर्ची से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।